بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تصدیق کر لیا ہے یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی مالک ہم تجھ سے خدا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری کی طرف پلٹنا ہے اللہ کسی متنفس پر اس کے مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے ایمان والو تم یوں دعا کیا کرو اے ہمارے رب ہم سے بھول چک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ ہمارے ساتھ نرمی کر ہم سے درگزر فرما ہم پر رحم کر تو ہمارا مولا ہے کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر آپ میں سے جو حضرات مستقل شریک ہوتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہم نے کئی ہفتے بلکہ اب تو کہنا چاہیے کہ کئی مہینے پہلے شروع کیا تھا اور بیچ میں چند مہینے کے لیے ایک ایمرجنسی میں پاکستان چلا گیا اور اس میں بات جو ہوئی تھی وہ یہاں تک ہوئی تھی وقالوا سمعنا واطعنا لیکن میں نے یہ آیت پوری اس لیے پڑھ دی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں وہ مضمون تازہ ہو جائے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ملی تھی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ معراج کے موقع پر یہی دو آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی معراج کے سلسلے میں یہ گفتگو میں نے کی تھی کہ معراج کب ہوئی یہ تاریخ میں ریکارڈ نہیں کیا ایسے کہنا ہے ہمارے یہاں جو 27 رجب کو مانی جاتی ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو حتمی کہا جائے بہت سی چیزیں مان لی گئی ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے جو صحیح حدیث سے ثبوت ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ مورخین تو اس میں بھی یقین نہیں رکھتے کہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی تھی 2 سال پہلے ہوئی تھی یا 3 سال پہلے ہوئی تھی واللہ اعلم بالصواب میں صرف اس پہلو سے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جن چیزوں کی فضیلت تھی اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس پر صحابہ نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور جن چیزوں کی فضیلت واقعتاً نہیں تھی
जिस रात थी उस रात के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक अजीब रात थी। लेकिन उसके बाद वो फजीलत हर साल नहीं होती, और उस रात को मनाना ये काम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने किया, और अगर करते तो ला महला उसकी तारीख़ वगैरह हमें मालूम होती है। लेकिन उससे क़तअ कदम जो मज़कून यहाँ पर है कि ये दो आयतें जो मिली हैं उनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने ईमान लाने वाले हैं, वो जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाज़िल हुआ है उस सब पर ईमान लाते हैं, और वो सब अल्लाह पर ईमान लाते हैं, फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, किताबों पर ईमान लाते हैं, रसूलों पर ईमान लाते हैं। और रसूलों पर ईमान लाने में ये ज़रूर है कि बाज़ रसूल पास से ज़्यादा फजीलत रखते हैं, जैसे कि तीसरे पारे की पहली आयत में तिलका रसूल फज़लना बाज़अहुम अला बाज़, बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। लेकिन जो मज़मून है कि जहाँ तक ईमान लाने का ताल्लुक़ है उन सब पर हम ईमान लाते हैं। अल्लाह नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिही, उन रसूलों में किसी किस्म की इस लिहाज से तफरीक़ नहीं करते कि हम बाज़ पर ईमान लाएंगे और बाज़ पर नहीं लाएंगे, जैसा कि ईसाइयों और यहूदियों ने किया। ईसाइयों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से इनकार कर दिया, और यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी न माना, और उनसे पहले भी जो बहुत से अंबिया आए थे उनको उन्होंने कत्ल भी किया और उनके साथ बुरा सलूक भी किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बहुत सी अहादीस में कहा है, कुरान की बहुत सी आयात से इस पर सबूत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। और इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करता है तो वो सरीह झूठा है, और अगर वो इस्लामी ममलिकत के अंदर होगा तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी, प्लेन एंड सिंपल। और इमाम अबू हनीफा इस मामले में यहाँ तक गए हैं कि अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करे और कोई मुसलमान उस दावा करने वाले से अगर उस दावे का सबूत मांगे तो सबूत मांगने पर ही वो काफिर हो जाएगा। और ये मज़मून हमने ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें तफसील के साथ वो आयात और अहादीस आपके सामने रखी थी। आयत यहाँ से शुरू हुई है कि आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहिल मुमिनून, जो कुछ आपके रब की तरफ से नाज़िल हुआ है उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईमान लाते हैं और मोमिनीन भी ईमान लाते हैं। यहाँ पर उसके बाद आया है क़ालू समिअना व अताअना। एक चीज़ तो ईमान लाना है, और ईमान लाने में उसको दिल से मानना, ज़बान से उसकी तस्दीक करना है, और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है अब वो क्या है कि उस पर अमल किया जाए। और अमल करने के लिए जो दो चीज़ें बड़ी अहम हैं वो क्या है कि नंबर एक ये इकरार किया जाए कि हमने हुक्म को सुन लिया, समिअना, और दूसरी चीज़ है कि अपना इरादा ज़ाहिर किया जाए कि हम उसकी इताअत करेंगे। ये यहूदियों के मुकाबले में है कि जो यहूदियों से जब कहा जाता था तो वो कहते थे समिअना व अतअना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की। और ये एक ऐसे मोमिनीन के लिए ऐसे मौके पर ऐसा होता है कि इंसान इताअत नहीं करता है, मगर इताअत करने का जब इरादा कर लेता है और दिल से उसकी नीयत कर लेता है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है और वो उसको कर लेता है। तो तौफीक का पहला कदम ये है कि इंसान उसका इरादा करे। यहाँ तक हम बड़ी तफसील के साथ इस मज़मून पर गुजर चुके हैं और तकरीबन हर फ़क़रे पर हमने 1 घंटा लगाया है। आज जहाँ से हम मज़मून शुरू कर रहे हैं, गर्चे उसका तज़किरा बहुत ही जल्दी में पिछली गुफ्तगू में हो चुका है। ग़ुफ़रान का रब्बना, ऐ हमारे रब हम तुझसे तेरी मग़फ़िरत तलब करते हैं। ग़ुफ़रान का
तेरी मग़फ़िरत, और तेरी मग़फ़िरत में मुराद ये है नसलुक गुफ़रानक, ऐ अल्लाह हम तुझसे तेरी मग़फ़िरत तलब करते हैं। इंसान को जिस चीज़ का एहसास होना चाहिए वो ये एहसास ये है कि हम गलती कर सकते हैं, हमसे गलती हो सकती है, हमसे गलती होती रही है, हमसे गलती होती रहेगी। ये चीज़ इंसान के अंदर जो है, तो उसके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत बड़ी चीज़ रखी है कि बंदा अगर माफ़ी मांगेगा, बंदा अगर तौबा करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ़ करेगा, तौबा कबूल कर लेगा। ये एक ऐसी चीज़ है कि बाज़ पहलुओं से जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको अगर गौर फरमाइए तो फरमाया मन ताब ताबल्लाहु अलैहि, जो कोई भी तौबा करेगा अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करेगा। तौबा पूरी शर्त के साथ, यानी इंसान को अपने गुनाह का एहसास हो और उस पर सख्त नदामत हो, और उसके बाद उसके दिल में मुसम्मम इरादा हो कि वो इस गुनाह की तरफ लौट के न जाएगा और उस गुनाह को वो छोड़ दे, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मग़फ़िरत तलब करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और ये तौबा का दरवाज़ा, दूसरी चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। कब तक खुला हुआ है? इनफिरादी लिहाज से जब इंसान पर मौत की ग़र्राहट आती है, यानी इंसान जब ऐसी हालत में पहुंच जाता है कि अब वाक़तन उसको किसी चीज़ का एहसास नहीं रहता, वो मौत के फरिश्ते को देख लेता है, दूसरी दुनिया को देख लेता है, गरचे अभी उसकी सांस चल ही रही है, तो उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तौबा गैर की हालत में है, जब तक इंसान ने फरिश्ते को नहीं देखा, आखिरत को नहीं देखा, जन्नत और जहन्नम उसे दिखाने गई, तब तक तौबा है। और जब वहाँ से उस लाइन को आप क्रॉस कर गए तो ये वन वे स्ट्रीट है, अब आप वापस दुनिया में नहीं आते, उस वक्त तक तौबा कबूल होती है, उसके बाद तौबा कबूल नहीं होती। इज्तिमाई तौर पर तौबा के सिलसिले में फरमाया कि जब तक कि सूरज मगरिब से न निकल जाए, यानी क़यामत ना आ जाए, तो क़यामत तक तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। और एक शख्स जब मर जाता है तो वाक़तन उसकी क़यामत आ जाती है, क़िस्सा ख़त्म। मन मात है फ़क़त क़ामत क़यामत। एक आदमी जो मरा तो उसकी क़यामत तो हो ही गई। इस पहलू में जो एक और अहम चीज़ है, और इसको जिस कदर आप समझिएगा उस कदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शुक्रगुज़ार रहिएगा, उसमें से पहला पहलू ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ौरन ही सज़ा नहीं देता। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को उनके किए पर फौरन पकड़ लेता तो क्या होता? जमीन पर कोई जानवर भी बच नहीं रहता। क्यों बच नहीं रहता? इसलिए कि हम सब गुनहगार हैं, और हर बार जो गुनाह करते हो उस पर एक चांटा लगता तो हमारी तो भुजिया बन जाती। और उसके बाद जब इंसान सारे ख़त्म हो जाते तो ये सारे जानवर, मसलन गाय दूध देती, किसके लिए दूध देती? इंसानों के लिए। अल्लाह ताला ने गाय को जो बनाया है हमारे लिए बनाया है। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, ज़मीन में जितनी चीज़ है सब तुम्हारे लिए बनाई है। तो वो जब इंसान ही ख़त्म हो जाता तो जो जानवर थे वो भी उसके साथ चले जाते। ये बड़ा अजीम पहलू है। जो दूसरा पहलू है वो ये है कि ख़ास गुनाह जितना बड़ा भी हो, गुनाह चाहे जितना बड़ा भी हो, इंसान जब भी तौबा करेगा अल्लाह ताला उसकी तौबा करेगा। और चुनांचे मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप कभी अगर मौका मिले तो सूरह फुरक़ान का आखिरी रुकू पढ़ें। उसमें शिर्क का तज़किरा है, कत्ल का तज़किरा है, ज़िना का तज़किरा है, हर तरह के जुल्म का तज़किरा है, लेकिन उसके बाद फरमाता है अल्लाह ताला इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम। सवाए इसके कि जो शख्स तौबा कर ले, किस चीज़ से तौबा कर ले? शिर्क कर रहा है तो शिर्क से, कत्ल कर रहा है तो कत्ल से, ज़िना कर रहा है तो ज़िना से, और कोई गुनाह कर रहा है उससे, जो इस गुनाह में भी मुब्तला है, हाँ वो गुनाह अपनी सीवियरिटी में जितना बड़ा भी हो, जब वो तौबा कर लेगा तो क्या होगा?
توبہ کرنے کے بعد اگر وہ پھر سے ایمان لائے، عمل صالح کرے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، بلکہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ایک چیز ہے، اس کو بعض اوقات انسان قبول کرنے میں، خاص طور پر ہمارے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے علاقے میں کئی لوگوں سے ملا ہوں، انہوں نے مجھ سے بیٹھ کر کے اس کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر کوئی شخص قتل کرے گا مسلمان کا تو اس کی توبہ کبھی قبول نہیں۔ قرآن کی ایک آیت آپ کو سناتا ہوں جو علماء کوٹ کرتے ہیں، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرے گا تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے، اور اس پر عذاب جو ہے عذاب عظیم بڑھتا چڑھتا چلا جائے گا۔ اس میں کہیں پر توبہ کا تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس آیت میں اگر توبہ کا تذکرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھیے، کوئی ایک آیت قرآن کی یا کوئی ایک حدیث پر آپ اسلام کے اصول کو نہیں بناتے۔ اسلام کا اصول جو بنتا ہے تو اس میں پورے قرآن کو دیکھا جاتا ہے، ساری احادیث کو دیکھا جاتا ہے، ساری سنت کو دیکھا جاتا ہے، صحابہ کے عمل کو دیکھا جاتا ہے، سارا کچھ جو ہمارے پاس ہے سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ ہے معاملہ۔ اور میں نے ابھی سورہ فرقان کا تذکرہ کیا جس میں قتل کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے بعد توبہ کے قبولیت کا بھی تذکرہ ہے۔ حدیث میں وہ حدیث آپ کی نظر سے گزری ہوگی جس میں ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، یاد ہے نا؟ اور وہ گیا کسی راہب کے پاس پوچھنے کے لیے، اور اس نے کہا کہ نہیں تیری توبہ نہیں قبول ہو سکتی، اس نے اس کی گردن پیچھے اڑا دی۔ اس کے بعد پھر اس کو خیال ہوا تو پھر کسی اور کے پاس گیا، اور وہ حدیث چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جب جانے لگتا ہے اس بستی کی طرف جہاں 6 لوگ رہتے تھے، وہاں پہنچنے سے پہلے وہ مر جاتا ہے، شاید اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اللہ نے کیا ہو گیا، اور وہ ابھی آدھا راستہ نہیں گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس طرف کی زمین کو کہا کہ سکڑ جائے، اس طرف کی زمین کو کہا پھیل جائے، اور فرشتوں سے کہا ناپو کہ آدھا راستہ اگر پار کر گیا تھا تو ہم مغفرت ہو جائے گی۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، اور وہ حدیث جو ہے وہ انتہائی صحیح حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے 99 کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس نے گر کر کے ریکارڈ تو نہیں رکھا ہوگا کہ 23 جون کو فلاں کو مارا اور 27 جون کو فلاں کو مارا، کیا خیال ہے آپ کا؟ 99 کا مطلب یہ ہے کہ بہت کثرت کے ساتھ اس نے مارے تھے، اور ایک اور جو کیا تو کیا 100 پورا ہو گیا۔ اس لحاظ سے تو اب اگر 99 ہی نہیں، 100 ہی نہیں، بلکہ ہزاروں قتل بھی کسی نے کیے ہوں، مگر واقعتاً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرے تو اس کی توبہ۔ ایک پہلو جو غفران میں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج یہ آیات ہو جائے پوری، تو بہت زیادہ تفصیل سے نہیں، کہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون، کہ تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے، ہر ایک گناہ گار ہے۔ ہم اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم بڑے اچھے ہیں اور ہم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ ہم ہیں۔ اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ جب انسان کو جب کبھی احساس ہو جائے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں تو اس کام کو چھوڑ دے اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک توفیق طلب کرے۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے جو شاید جو لوگ دین کو اس قدر تفصیل سے نہیں جانتے ان کے لیے تعجب خیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سارے انبیاء معصوم رکھے جاتے ہیں۔ معصوم رکھے جاتے ہیں مطلب وہ گناہ نہیں کر پاتے، ان کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور اگر ان سے کوئی چیز، کوئی زلات، کوئی
फिसल किसी बात पर फिसल जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो वो फौरन माफी मांगते हैं। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम एक झापड़ मारा, अगर आप उसको पढ़ना चाहिए, सूरह क़सस में है, तो मारा उन्होंने, फ़क़ज़फ़ू मूसा फ़क़ज़ा अलैह, मारा एक झापड़ तो वहीं पर मर के खत्म हो गया। वो फौरन अगली आयत जो है तो वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करते हैं और उनकी तौबा कबूल हो जाती है। तो एक शख्स से अगर मान लीजिए कि किसी नबी से कभी कोई फिसलन हो भी गई तो वो तौबा करने के बाद क्या हुआ, माफ हो गई, और उसके बाद क्या हुआ, तो फिर मासूम जैसा था वैसा हो गया। अंबिया को खास तौर पर मासूम इसलिए रखा जाता है कि अंबिया जो कुछ करते हैं वो हमें भी करना है। तो अंबिया अगर खुदा खास्ता गुनाह करने लगे हम भी गुनाह करेंगे, या कोई नबी ने कोई काम किया तो आप कहें कि साहब नबी ने ये काम गुनाह का किया था, नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बात सही नहीं होगी, इसलिए अंबिया को मासूम रखा जाता है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो दूसरी बात बहुत मोटी सी है कि जब उन पर कोई गुनाह ही नहीं तो उनको तौबा करने की ज़रूरत ही नहीं, यह है, या मग़फ़िरत मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और कसम खा के फरमाते हैं, वल्लाहि इन्नी ला अस्तग़फ़िरुल्लाह फ़िल यौमि मिअत मर्रा, मैं खुदा की कसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार, एक हदीस में 70 मर्रा है, एक हदीस में 100 मर्रा है। तो ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु, एक हदीस में और है, फरमाते हैं साहबी कुन्ना नऊद्दु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मजलिसिन वाहिद, एक मजलिस में हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिन लेते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें भी हो रही हैं और ये भी हो रहे हैं, और उसमें अस्तग़फिरुल्लाह भी फरमा रहे हैं। क्या कहते थे 100 मरतबा कह देते थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व तुब अलैया फ़इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बुरी दुआ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मेरी तौबा का कबूल फरमा ले, बेशक तू तौबा का कबूल फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है, ये सुन्नत है हमारे लिए। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 चीज़ों जो सिखाई हैं वो क्या है, एक तो हम कहें कि समेना और ताना, और दूसरी चीज़ ग़ुफ़रान के अल्लाह। अगर इस इताअत में, इस अमल में, इस कोशिश में हमसे कोताहियाँ हो जाएं, जिस चीज़ का हुक्म है न कर पाए, जिस चीज़ से रोका गया है उसको हम कर लें तो माफ़। तो जितनी ज़रूरत इताअत की है उतनी ही ज़रूरत मग़फ़िरत के तलब करने के लिए है। और इस मग़फ़िरत के तलब, एक बहुत लंबा मज़मून है लेकिन मैं इसको यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। सिर्फ 2 मक़ामात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मग़फ़िरत तलब करने की कितनी अहमियत थी। उसमें से एक मौका यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाते हैं, और नमाज़ पढ़ाने के बाद अस्सलामु अलैकुम, और उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ा सा इख्तिलाफ इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की इसमें है। इमाम बुखारी की रिवायत में अल्लाहु अकबर अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह है, इमाम मुस्लिम की है अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। दोनों रिवायतें सही हैं। इमाम मुस्लिम अगर मुझे सही याद है तो 8 रिवायतें इसकी लाए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब इस पर गौर फरमाइए, नमाज जो पढ़ी उन्होंने कोई गुनाह का काम किया कि जिस पर इस्तग़फ़ार करें, कोई गलत काम किया, कोई ऐसा काम किया कि जिसको नहीं करना चाहिए, मगर बल्कि आप इस लिहाज से सोचें कि जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ी गई, एक तो नमाज ही सबसे ऊंची इबादत है, फ़र्ज़ नमाज पढ़ी गई, जमात से पढ़ी गई, इमाम की हैसियत से पढ़ी गई, तो हर लिहाज से वो बड़ी ऊंची चीज़ है। लेकिन शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत का जितना हक़ था वैसे इबादत कर नहीं सके, और से उस इबादत से जो हो सकता है कि दिल में वो शुभ पैदा हो जाए, तो उस पर फिर से आप कहते हैं। एक दूसरी
दूसरी चीज़, दूसरे पहलू पर ले जाता हूँ आपको, एकदम दूसरे एक्सपीरियंस। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हाजत से फारिग होने के लिए बैठे। पहले ज़माने में टॉयलेट्स नहीं होते थे, बंद नहीं होते थे, कहीं मैदान में इसमें क्या। और जब हाजत से फारिग हो लेते थे तो क्या कहते थे? गुफ़रान, यही लफ्ज़ जो यहाँ पर आया है। जो शुर्रा हैं, जो शरह करने वाले, तफसीर बयान करने वाले हैं, वो कहते हैं क्यों कहते थे गुफ़रान कि जो ज़ाहिरी नजासत थी, जिसका निकलना जिस्म से ज़रूरी था, वो निकल गया। अगर फर्ज कर लीजिए किसी का पैखाना न निकले, पेशाब न उतरे तो क्या होगा? तो जाइए हॉस्पिटल, ऑपरेशन होगा, दुनिया की दूसरी चीज़ें होंगी। शख्स मरीज है, पहले ज़माने में ऑपरेशन नहीं होता था। तो ये ज़ाहिरी नजासत तो निकल गई, लेकिन जिसने जो गुनाह किए हैं वो गुनाह बाकी है। और आप कहते हैं कि अल्लाह तूने जैसे ज़ाहिरी नजासत से पाक कर दिया, वैसी बात नहीं नजासत से। ये दोनों चीज़ें जो नज़र आती हैं तो उससे पता चलता है कि इस मग़फ़िरत के तलब करने की कितनी है। आगे चलिए, गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, और जाना किसकी तरफ है? तेरी ही तरफ है। मैंने ये बात आपसे जब मैं दर्स दे रहा था तो बारहा कही कि इसमें कुल्लुन आमन बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान तो है, मगर आखिरत पर ईमान का तज़किरा नहीं है। आखिरत पर ईमान का तज़किरा नहीं। लेकिन वह इलैकल मसीर में जाना अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ है। उससे मुराद क्या है? कि हम मरेंगे और उसके बाद उठाए जाएंगे, और उठाए जो जाएंगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होंगे और जाकर के वहाँ हिसाब किताब देना है। और ये जो चीज़ है ये इंसान के सामने हमेशा होनी चाहिए। सुबह में उठ करके आप भागे जा रहे हैं जॉब के लिए, और शाम में आ रहे हैं बीवी बच्चों के लिए, और इधर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद दिलाते लोग, क्या? फाइनल जर्नी के है, दी फाइनल जर्नी, आखिरी सफर कहाँ जाना है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जो जाना है तो सीट आपकी बुक है, ठीक है, टिकट कटा हुआ है, और वक्त फ्लाइट का बिल्कुल तय है। सिर्फ जो मुसाफिर है उसको नहीं मालूम कि कब वो जहाज जाए। हम सबको जाना है, और जाना ही नहीं है। अगर जो पूरी दुनिया है उसको अगर आप ये देख लीजिए कि मौत पर सबका यकीन है। एक यकीनी चीज़ कुरान में इसको वाबुद रब्बक हत्ता यातियक अल यकीन, कि जो यकीनी चीज़ है, यानी ईमान जब तक ना आए तब तक इबादत करते रहिए। तो ये जो यकीनी चीज़ है, उस यकीनी चीज़ के सिलसिले में मरने की बात तो हर एक करता है, मर जाएंगे, लेकिन मरने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाएंगे, मरने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाएंगे, इसका एहसास नहीं। पूरी जिंदगी जो गुजरती है वो जिंदगी ऐसे गुजरती है जैसे दुनिया से उठ कर जाना। तो मोमिन की जिंदगी में ये आखिरत की तैयारी और उसके लिए अपने आप को तैयार रखना, ये असल चीज़ है जिसकी तरफ फिक्र। हम जो अपनी ज़िंदगी में फ़िक्र करते हैं, एक आदमी ऑस्ट्रेलिया आता है, इसकी फ़िक्र करता है कि कैसे उसको रेजिडेंसी वीज़ा जो है मिल जाए, उसके बाद इसकी फ़िक्र करता है कि कैसे एक घर हो जाए जहाँ वो और उसकी बीवी रह सके, बच्चे होते हैं, इसकी फ़िक्र करता है कैसे उन बच्चों की तालीम जो है सही तरीके से हो जाए। उसके बाद जब मिडिल एज में पहुँचता है तो ये फ़िक्र करने लगता है कि डायबिटीज़ ना हो जाए, ब्लड प्रेशर ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, इसकी फ़िक्र, और यहाँ तक कि बुढ़ापा आ जाता है। अभी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कितनी उम्र है, मैंने कहा 66 बरस, तो उन्होंने कहा मेरी उम्र 82 बरस है। तो मुझसे 16 साल माशाल्लाह बड़े थे, अल्लाह ताला हयात में इजाफा फरमाए। लेकिन उसके बाद जब ओल्ड एज आता है तो आदमी छोटी छोटी चीज़ों की फ़िक्र करने लगता है, ऐसे वैसे वैसे वैसे। असल जो फ़िक्र है वो क्या है? इलाइकल मसीह की फ़िक्र है। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ हम कामयाब हो जाएं।
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب جائیں تو وہ ہم سے راضی ہو اور ہم کو راضی کر دیں۔ ایک دعا چھوڑی سی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دعا کی گئی ہے اللہم اغفر لنا قبل الموت، اے اللہ موت سے قبل میری مغفرت فرما دے، وارحمنا عند الموت، اور موت کے وقت مجھے ولا تعذبنا بعد الموت، اور موت کے بعد ہم کو یہ عذاب موت کے وقت سے شروع ہوتا ہے، قبر میں اور حشر میں اور جہنم میں چلتا رہتا ہے، اور آخر میں ولا تحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارا حساب کرے۔ یہ الیک المصیر کا جو ایک ایک اسٹیپ ہے، اس ایک ایک اسٹیپ کے سلسلے میں آدمی کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو یہاں سے جائیں گے تو اس کا کیا ہوگا، اور اس کی طرف جو ہے آگے چلیے۔ ایک بہت اہم مضمون ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی پر تکلیف نہیں دیتا اس کی وسعت سے زیادہ، جتنی وسعت ہے اتنی ہی تکلیف ہے۔ اس میں تکلیف اور وسعت، گرچہ آپ اردو کے جاننے والے ہیں مگر اس کو میں تھوڑا سا انگلش کی ٹرمنالوجی استعمال کروں، ایک چیز ہے رسپانسبلٹی اور ایک چیز ہے کیپیسٹی، ٹھیک ہے؟ آپ کی رسپانسبلٹی کتنی ہے اتنی ہی ہے جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی جس کا خود وزن جو ہے مان لیجیے کہ 15-20 کلو ہے، ایک بچے کا 5 سال کے بچے کا وزن 15-16 کلو ہوتا ہے، اس کو آپ کہیں کہ 40 کلو کا وزن اٹھا کے لے آؤ تو ظاہر ہے کہ وہ ہلا نہیں سکے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات کی بات آ رہی تھی بما انزل الیہ من ربہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کو آپ پر ایمان لاتے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہم اطاعت کریں گے، تو کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید بوجھ زیادہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت بڑا اصول بیان کرتے ہیں، اور وہ بہت بڑا اصول یہ ہے کیا کہ کسی شخص پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے جتنا وہ اٹھا سکے۔ اور دین کے اندر اس چیز کو دیکھیے گا کیسے کیسے بیان کروں۔ ایک بچہ ہے جب تک بالغ نہیں ہو جاتا تب تک اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ شخص عقل مند نہیں ہے، کسی طریقے سے مینٹلی ڈیرینج ہے، اس پر کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف شریک نہیں۔ جو تکالیف بالغ ہونے کے بعد، عاقل ہونے کے بعد ہوتی ہیں، ان میں اگر اس کے ساتھ کوئی مشکل ہو جاتی ہے، اگر یہ مسجد اتنی دور ہے کہ آدمی اذان نہیں سن سکتا تو اس پر مسجد اور جماعت پر آنا واجب ہے۔ اگر وہ شخص بیمار ہے تو اس پر مسجد آنا ضروری ہے۔ اگر وہ شخص کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا واجب ہے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، اشاروں سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھ سکتا اپنی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اس پر روزہ مؤخر ہے۔ ایک شخص اگر مفلس ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کو جا سکے، اس پر حج کی تکلیف نہیں آتی، اس پر زکوٰۃ کی تکلیف نہیں آتی۔ غرض جتنی چیزیں ہیں ان سب میں جو سب سے پہلی چیز جو فقہا بات کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ تکلیف شرعی کس پر ہے اور کس پر نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہے نہ تھا تو آپ حج نہیں ہے، آپ forget about کہ حج کیسے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وغیرہ۔ جب پیسہ ہوگا صرف اتنا جان لینے کی ضرورت ہے کتنا پیسہ ہو جائے گا تو حج کیا جائے گا، اتنا پیسہ ہو جائے گا تب اس کے بعد معلوم کیجیے کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، کیا ادروائز یو ڈونٹ ہیو ٹو۔ دوسرا پہلو جو میں سمجھا رہا ہوں، کل بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی اور میں نہیں جانتا ہوں کتنے لوگوں کے ذہن میں وہ بات آ سکی۔ ایک شخص شاید محفل میں بچے نہیں ہیں، یہ چھوٹا بچہ لگ رہا ہے مجھے،
یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا کس سال میں پیدا ہوا تھا؟ کتنے کلاس پڑھ کر کے پیدا ہوا تھا؟ نہیں کہ جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ الذی خلقکم فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ماں باپ کے پیٹ سے، ماں کے پیٹ سے پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ کچھ نہیں جانتے، جاہل مطلق. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم کو سمع، بصر اور فؤاد دیا تاکہ تم شکر ادا کر سکو. اب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد سنتا ہے اور اس کے بعد ماما ڈاڈا بولنا شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد ہوتے 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 وہ کنڈر گارٹن میں چلا جاتا ہے، ABCD اور 1 2 3 سیکھ لیتا ہے، اب بابا بابا بلیک شپ سیکھ لیتا ہے، اور ہوتے 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 وہ O لیول پاس کر جاتا ہے، A لیول پاس کر جاتا ہے، یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ یونیورسٹی میں جانے کے بعد ریسرچ کرتا ہے، PhD ہو جاتا ہے. جس وقت یہ بچہ پیدا ہوا تھا اس کی جو کیپیسٹی تھی اور بعد میں جو کیپیسٹی اس کی ہو گئی، ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈی فیکٹو کیپیسٹی. آج آپ کو کس قدر قرآن آتا ہے، کس قدر حدیث آتی ہے، کس قدر دین آتا ہے، تو کہیں گے ایسے ہی. لیکن آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ آپ اس کو پڑھ سکیں. ایک شخص مطالعہ کرتا ہے اور اگر وہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کر جاتا ہے. اللہ مغفرت فرمائے، میری والدہ تھی، جو چیز لکھی ہوئی ان کے سامنے آئے گی سب پڑھ ڈالیں گی، یہاں تک کہ راستہ چلتے اگر کوئی پھٹا ہوا اخبار پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی اٹھا کے وہ پڑھ ڈالیں گے. میں نے کئی بار ان کو دیکھا یہ کرتے. آپ پڑھتے 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 ان کے پاس جو علم تھا، اچھے خاصے علماء کے پاس اتنا علم، آپ بھی آپ کا جو حساب کتاب ہے وہ کس پر ہے؟ آپ کے ڈی فیکٹو یعنی جو آج موجود ہے آپ کی صلاحیت اس پر نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر جو حاصل کرنے کی صلاحیت ہے اس پر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بڑھ کے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، انرجی لگانی پڑتی ہے. ایک دوست کو میں نے کل بھی یہ تذکرہ کیا تھا کہ ایک صاحب سے کہا کہ آپ یہ کتاب لیں، یہ پڑھیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ مضمون جو ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ خود پڑھ دیں. میں پڑھنا نہیں چاہتا. کہا کیوں؟ آپ پڑھنے کے بعد پھنس جائیں گے، اللہ میں حساب لیں گے کہ تم نے جانتے تھے تو کیوں نہیں کیا. تو میں نے عرض کیا، مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کئی بار بیان کیا ہے اپنے مواعظ میں کہ عالم سے صرف 100 سوال پوچھے جائیں اور وہ 100 سوالوں کا جواب دے کر کے جنت میں چلا جائے گا، اور جاہل سے صرف 1 سوال پوچھا جائے گا. اور فرمایا ہمارے دوست فیاض صاحب نے کہ وہ 1 سوال میں پھنس جائے گا. اب جانتے ہیں سوال کیا پوچھا جائے گا؟ وہ حدیث آپ نے سنی ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض تھا، فرض ہے. تو اس سے پوچھا جائے گا تو نے علم حاصل کیا تھا؟ فرض تھا. جو چیز فرض ہے اس کے ڈیفینیشن میں ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا. اور اگر علم کا حاصل کرنا فرض ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں، اور جب وہ جواب دے گا کہ نہیں میں نے حاصل نہیں کیا، تو اب بتائیے کہ آگے گاڑی کدھر جائے گی؟ بڑھیا. اس لیے اس صلاحیت کو جو دین کی صلاحیت ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جتنی صلاحیت آپ بڑھائیں گے آپ کے درجات جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ اس موقع پر تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل العالم علی العابد کفضلی علی اغنہ. عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے، عبادت کرنے والا ہے مگر علم نہیں رکھتا ہے،
اور اس کے مقابلے میں دوسرا ہے جو عالم ہے، تو عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے سب سے کمتر درجہ والے پر ہے۔ یعنی اس میں جو تفاوت ہے، جو فرق ہے، وہ اس قدر زیادہ ہے۔ یہ کیپیسٹی جتنی آپ کی بڑھے گی اتنی آپ کے درجات جنت میں بڑھیں گے، اتنی ہی آپ کو صحیح اور غلط سمجھ میں آئے گا، اتنی ہی آپ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دین کا کام کرے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کسی کی کیپیسٹی ہے نہیں، اس لیے کہ جو کچھ ہے دیا ہوا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، تو اس سے کوئی حساب نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اسی بات میں یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کو آسان رکھا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین یسر، دین آسان ہے، اور اس لیے جب دین کو آپ دوسروں کے سامنے پیش کریں ہمیشہ اس کو آسان بنا دیں، اپنے لیے بھی آسان رکھیں، دوسروں کے لیے بھی آسان، اور اس کے ساتھ اس کیپیسٹی کو، اور جس قدر آپ کی کیپیسٹی بڑھے گی اس قدر آپ کو یہ چیز آسان لگتی نظر آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ جو کمائی وہ کرے گا وہ بھی اسی کے لیے ہے، اور جو برائی وہ کرے گا، یہاں پر جو ترجمہ کیا ہے کہ جو ہر شخص نے جو نیکی کمائی کا اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو ثواب آپ، کوئی چوری کرے گا اس کا اپنا اسی پر۔ یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ایک انڈسٹری لگتی ہے اور انڈسٹری میں 8,000 ورکر کام کر رہے ہیں، اور جو سیٹ ہے وہ تو ان پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور پیسہ سب اس کے پاکٹ میں جا رہا ہے۔ یہاں آپ جو کریں گے وہ آپ لیں گے، باپ اپنی جگہ پر ہوگا اور بیٹا اپنی جگہ پر۔ یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ۔ معاملہ بھی ہوتا ہے، نہ باپ بیٹے کے کام آ سکے گا، نہ بیٹا باپ کے کام، نہ باپ کا گناہ بیٹا اٹھائے گا، نہ بیٹا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ اور اس میں انصاف جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے وہ دونوں کے لیے کیا ہے۔ دونوں کے لیے مطلب یعنی اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو نیکی بھی اسی کے حصے میں جائے گی، اور اگر برائی کرتا ہے تو وہ برائی بھی اسی کے حصے میں جائے گی۔ یہ ایک بالکل موٹی سی بات ہے جو اصول ہے اسلام کی۔ اس میں چند ایک باتیں اور بھی سمجھنے کی ہیں۔ وہ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے، کوئی شخص نیکی کرتا ہے اور اس کو کوئی شخص اس نیکی کے کرنے میں مدد کرتا ہے تو اس شخص کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے نیکی کی ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اس کو اس کے کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، کفاعلہ۔ اور چنانچہ میں ایک دو ابھی رمضان کو گزرے ہوئے تو 2 مہینے نہیں گزرے، 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں، تو اس میں وہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی من فطر صائما، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو روزہ اس نے رکھا اور آپ نے اس کے روزے میں مدد یہ کی کہ اس کو افطار کھلائے، تو کیا ہوا؟ جو افطار کرانے والا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، روزہ دار کو برا نہیں ملے گا۔ اور اس کو، اور اسی طریقے سے ایک حدیث اور ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا فقد غزا، جس نے کسی غازی کو ساز و سامان دیا، یعنی اس کو اسلحے سے لیس وغیرہ کرنے میں یہ جو چیز بھی ہے جس کی ضرورت ہے اس کو وہ اس نے دیا، تو اس نے گویا جیسے غازی کو جہاد کا ثواب ہوگا، یہ دینے والے کو بھی ثواب ہوگا۔ اسی حدیث میں آگے ہے من خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا، جو شخص کوئی غازی جہاد کرنے کے لیے کیا اور پیچھے اس کے بال بچے ہیں تو ان بال بچوں کی خبر گیری جس نے کی اچھے طریقے سے تو اس کو ثواب۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
دین اگر کوئی سکھاتا ہے، کوئی سمجھاتا ہے، تو اس پر جو عمل کرنے والا، مثلا آپ کی کوششوں سے کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے. جو علی رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر لگے ہمارے نام والی جو حدیث ہے کہ لو ان اللہ یہدی بک رجلا واحدا خیر لک من حمل النعم، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے تو دنیا میں جو سرخ اونٹوں کی بڑی دولت سمجھی جاتی تھی ان کے یہاں دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے زیادہ ہے. کیوں؟ وہ پوری زندگی جو نیکی کے کام کرے گا اس میں ایک حصہ آپ کا ہوگا. یہی نہیں، اس کے بعد پھر اس کی اولاد قیامت تک جو چلے گی اور ان کو جو ہدایت ہوگی اور نیکی کے کام کریں گے ان سب میں. اور اس لحاظ سے اگر آپ سوچیے گا تو دین سارا کا سارا ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ذریعے سے ملا ہے. تو صحابہ کو ہماری کوششوں کا سوال ملتا ہے. اور سب چیز شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. تو وہ سب کا ثواب اور اس لحاظ سے ان کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے. اسی کوششوں میں جو آپ چھوٹی چھوٹی کوششیں کرتے ہیں، یعنی بچہ ہے، اس کو ماں اس کی بیٹھ کر کے جب قرآن پڑھنا سکھائے الف ب ت سے، اور اسکول میں اس کو الف ب ت پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے اس کو سکھایا تھا کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھ لے. اب یہ بچہ قرآن پڑھتا ہے، سال بھر نہ پڑھے تو رمضانی میں سے ہی پڑھے گا ہر سال. تو ضرورت نہیں ہے کہ بخشے ماں کو، بلکہ ماں نے جو پڑھنا سکھایا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. اور اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے کون جو قرآن پڑھے اس کو پڑھے. تو اس میں پڑھانے میں جو چیز ہے کہ جو سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھانا سکھا رہے ہیں. اور یہ نہیں معلوم میرے حافظ صاحب نے مجھے پڑھنا سکھایا اور حافظ صاحب کو کسی اور نے سکھایا، اور ان کو ہر جنریشن میں آپ چلتے چلے جائیں تو آپ ذرا سوچیں کہ ایک جو الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں کتنے لوگوں کو ثواب ملتا ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے. اسی طرز پر نیکی کے سلسلے کی تو بہت سی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ جب کوئی کسی کو برائی سکھاتا ہے، یہ جو ساری بدعات ہیں، یہ جو ساری گناہ کی چیزیں ہیں، ہمارے علماء ہی لوگوں کو سکھاتے ہیں. یہ حلوہ ایسے پکانا چاہیے، اور اس دن گری ٹوٹا ایسے چھوڑنا چاہیے، اور ایسا آتش بازی ہونی چاہیے، اور یہ ایسے اور ایسے. اور ان چیزوں سے کو جو یضلونہم بغیر علم، لوگوں کو بغیر علم کے جو گمراہ کرتے ہیں، اس کا گناہ بھی ہوتا ہے. اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذات واضح نیکی کے مقابلے میں اس گناہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، میں نے آپ کو یاد رہے گا ابھی میں نے جتنی چیزیں سنائی نیکی کے باب میں وہ سب احادیث سے آتی ہیں، اور گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یحملون اوزارهم کاملۃ یوم القیامہ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم الا ساء ما یزرون. وہ اپنا پورا بوجھ گناہوں کا جو ہوگا وہ اس کو اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہی میں مبتلا کیا. اور اس لیے اس کی تو کوشش پوری ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو نیکی کی بات بتا دیں، خیر کی بات بتا دیں، اور اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ نیک کام کرنے لگے. لیکن خدا نہ خواستہ آپ کی ذات سے کوئی برائی نیکسٹ جنریشن میں نہ جائے، دوسرے لوگوں تک نہ پہنچے. میں نے تو ان سے سیکھا ہے، میں تو ان کے پیچھے چلتا ہوں. اور یہ جو چیز ہوگی تو کل کو بیٹا آپ کا حشر کے میدان میں جب آپ ننگے کھڑے ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہے گا وقالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فاتهم مزامت سے فرمایا. بعد کی نسل اپنے سے پہلے کی نسل کے لیے کہے گی اے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اے رب ان کو دگنا عذاب دیجیے. یہ قرآن ہے، قرآن. اور اس معاملے میں بہت ہی ہوشیار رہنے کی، بہت ہی سترک رہنے کی ضرورت ہے کہ میری وجہ سے کوئی برائی
معاشرے کے اندر پہلے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا سکھائی ہے. یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلوا کے جائے اپنے پاس, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈائریکٹ وحی دی جا رہی ہے. اس میں کوئی فرشتہ, کوئی جبریل علیہ السلام بیچ میں نہیں ہے, اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دعا سکھائی. اور یہ دعا اس لحاظ سے پہلے سمجھ لیجیے کہ یہ کیا ہے, جو دعا اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں وہ پہلے سے قبول ہے اصول کے طور پر. اور یہ دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اگر ہم بھول جائیں کچھ یا ہم سے خطا ہو جائے, ہم کوشش پوری کریں گے, سمعنا واطعنا اس کو یاد رکھیے گا, اس کو ہم نے پہلے کہہ دیا ہے, لیکن اگر انسان جو ہے خطا اور نسیان کا پتلا ہے, آپ نے وعدہ کیا ہم آئیں گے ملیں گے اس وقت, اس کے بعد آپ بھول گئے, آپ نے سوچا ہم یہ کام کریں گے اور دن گزر گیا, ہم کو یاد نہیں ہے. یہ صرف بڑھاپے میں نہیں ہوتا ہے بلکہ اچھے خاصی جوانی میں بھی ہو جاتا ہے. آپ نے پڑھا تھا یاد نہیں ہے, سنا تھا آپ کو یاد کرایا گیا اور اس کے بعد بھول گئے. تو یہ بھول چک ہے. سیدنا آدم علیہ السلام ہمارے باپ تھے, تو ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں کیا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ, ہم نے آدم سے عہد لیا تھا, اس کے بعد کیا بس بھول گیا. آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی اولاد بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اس بھول مہینے میں ایک چیز ہوتی ہے ایکٹیولی بھلا دینا, یعنی آپ کوشش چاہتے ہیں کہ نہ یاد رہے. اور اس کو اردو کے شعرا نے بہت باندھا ہے, لیکن اس وقت نہیں ہونا, آپ کو دو چار شعر اس پر ضرور سناتا ہے. لیکن ایکٹیولی سیگمنڈ فرائڈ بھی یہ کہتا ہے کہ انسان جو بھولتا ہے وہ بھول جانا چاہتا ہے. ایسی صورتحال نہ ہو کہ آپ اس کو اور اس کے بعد ایک اور چیز جو قرآن کے اندر ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات انسان بھول جاتا ہے, یا اس کے ملامات کو بھول جاتا ہے, یا اس کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے, یا اس کی پکڑ کو بھول جاتا ہے, تو کس چیز سے یاد کیا سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرتا رہے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد رکھے گا, اس کی صفات کو یاد رکھے گا, اس کے احکامات کو یاد رکھے گا, اس کی ملاقات کو یاد رکھے گا, اس کے اعصاب کو یاد رکھے گا. اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے یہ رکھو. تو بڑی اہم چیز ہے. اور اسی طریقے سے خطا ہے. اور جب ابھی جو حدیث گزری جس کا تذکرہ ہوا کلکم خطاؤن, تو میں سے ہر ایک کیا ہے خطا کار ہے. تو خطا کار میں جو بہترین خطا کار ہونا ہے خیر الخطاؤن التوابون, کہ جو سب سے بہتر خطا کار ہیں وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. جب آپ کو اپنے خطا کا احساس ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کیجیے اور اس کے نام ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. یہ بات پہلے آئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. اور یہاں پر پھر کہ اللہ جتنا بوجھ تم نے پہلے والوں پر ڈالا تھا اتنا بوجھ ہم پر ڈالا. ٹھیک ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, آپ اس کو دیکھیں, چیزوں کا تذکرہ کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کچھ شرک کیا, کیا حکم ہوا؟ سارے لوگ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ان کو ان کے اپنے لوگ مار کر کے قتل کر کے ختم. 40,000 افراد کو صحرا میں پڑے ہوئے ہیں اور افراد کی کمی اور سارا کچھ ہے, اور کچھ طاقت یہ نہیں, مار کر کے ختم کر. اگر وہ کوئی گناہ کرتے تھے تو اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ ان کے اس پر جو ہے وہ دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اتنا جرمانہ کرو. اسی طریقے سے ان کے یہاں جو عبادات وغیرہ تھی اس میں ہم سے زیادہ سختی تھی. میں صرف ایک چیز کا تذکرہ کروں کہ مثلا روزہ رکھنے میں
हमारे लिए खाना पीना और बीवी के पास जाना फॉर प्रैक्टिकल पर्पस दो चीज़ें होती हैं। उनके यहाँ एक तीसरी चीज़ भी थी, और वो क्या थी? शट अप करना है, बोलना नहीं। और आज भी इनके यहाँ जो यौम कुफूर का जो रोज़ा होता है उसमें वो बोल नहीं सकते। तो हमारे मुकाबले उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती थी। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी उम्मत पर ये रहमत फरमाया कि दीन को आसान, और इस दीन को ये आसान रखना चाहिए। बहुत से लोग हमारे यहाँ, और इस बात को मैं हमेशा इस बात का गिला करता हूँ, शक्वा करता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में जब बात की जाती है तो वो हमेशा कमाल के दर्जे की बात की जाती है, और कभी कहाँ पर जायज़ है, ठीक है, वो कभी इसकी बात नहीं की जाती। आपको इशा की नमाज़ पढ़नी है तो 4 रकात सुन्नत पहले पढ़ें, 2 रकात फिर उसके बाद सुन्नत पढ़ें, फिर पढ़ें, फिर वो पूरा जो है वो आपको करना है। और अगर नहीं तो फिर ऐसी नमाज का क्या फायदा है? ये जो कमाल का दर्जा है वो अपनी जगह पर है कमाल का दर्जा, मैं उसके कमाल का दर्जा होने के नफी नहीं करता, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ कब ऐसी है कि अगर वो हम उस वक्त न कर सकें तो हमारे वो भी समझना चाहिए, और उसको भी बच्चों को और बड़ों को जानना चाहिए। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करना कि अल्लाह उतना बोझ हम पढ़ना डाल, तो फ़िक़्ह शरीयत तो बन गई, लेकिन उसके बाद जो चीज़ है, मूसा अलैहिस्सलाम को काम को कहाँ कहा गया? जाके सहराए सिनाई में जाकर के डेरा डाल दिया। रो इसमें पूरी नस्ल 40 बरस तक उसमें भटकते रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिनों के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वैसी सख्ती। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, अल्लाह जिसकी हमारे यहाँ ताकत नहीं है उतना बोझ हम पर ना डाल। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया है। जितनी नमाज है, जितना रोज़ा है, जितनी ज़कात है, हज है, हर चीज़ में अगर आप देखेंगे तो बेरेबल है। 50 वक्त की नमाज अगर वाक़अतन होती जैसा कि रिवायत में है तो वो ज़रा मुश्किल होती है कि आप हर वक्त हर घंटे में 2 बार नमाज पढ़ रहे हैं। 50 वक्त की क्या बल्कि शायद उससे भी कुछ ज़्यादा होता है, रात में सोते कैसे क्या होता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जो रखा है वो बीच बीच में एक सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन हो जाती है। मैं तो ये महसूस होता है 1 महीने का रोज़ा रखा है, 1 बार का हज रखा है, ज़कात जो रखी है वो सिर्फ 2.5% रखी है, 40 में से 1 देना है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वाक़अतन उसको इंसान उठा सकता है। और अगर कोई ऐसा है कि उसका बोझ भी नहीं उठा सकता है, इतना पैसा नहीं है कि ज़कात दे, तो ज़कात नहीं, इतना पैसा नहीं कि हज कर सके तो हज अनसो। तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बाद फरमाया वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। कभी इसके ये जो 4 चीज़ें हैं इसको मैं तफसील से कभी समझाऊँगा, मौका मिला तो दोबारा। वाफ़ु अन्ना, माफ़ कर दे। माफ़ करने का मतलब ये है कि फ़ौरन दुनिया में हमारे लिए पर सज़ा नहीं है, पोस्टपोन कर दे। माफ़ करने के असल माने होते हैं हम लोग यहाँ माफ़ करने का मतलब फॉरगिव, डोंट टॉक अबाउट इट अगेन, नहीं, माफ़ करने के माने हैं पोस्टपोन इट। इधर हमसे नमाज छूटी, 1 रकात गई और 1 थप्पड़ पड़ा तो जो है तो उसको माफ़ कीजिए क़यामत के दिन जब मुलाकात हो जाए उसको, और उस दिन के लिए दुआ हमारी वग़फ़िर लना कि हमारे गुनाहों को ढाँप लीजिए। ढाँप लेने में जो एक असल चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मान लीजिए एक शख्स ने चोरी की थी, कहा ये ज़ैद है और इस ज़ैद ने फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पर चोरी की थी और मैंने माफ़ कर दिया, तो क्या होगा? सारी खिलकत सुनेंगे, उसके सामने तस्दीक होगी, वो ज़लील होगा कि ये शख्स चोरी कर रहा था। अगरचे उसको सज़ा कुछ न मिली मगर उसके जुर्म सबको पता चल गया, तो वो क्या हुआ? वो ज़लील हुआ। उसमें दुआ की जाती है कि उस गुनाह को ढाँप लीजिए। उसके बाद तीसरी चीज़ है वरहमना, हम पर रहम फरमा। और रहम फरमाने में जो चंद चीज़ें हैं उसको बिल्कुल गिना देना चाहता हूँ कि नंबर 1 तौबा की तौफीक अता फरमा दे, और नंबर 2 उस तौबा को कबूल फरमा दे,
اور نمبر 3 اس کے بعد نیک کاموں کی توفیق عطا فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے، آقا ہونے میں ہر طریقے سے ہمارا مالک ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری کافر قوموں پر ہماری مدد فرما۔ آپ سے میں پوچھوں کہ یہ آیات کب نازل ہوئی تھی، کس صدی میں، کس سن میں، یاد ہے آپ کو؟ ہجرت سے 2 سال پہلے کون سی جنگ ہو رہی تھی؟ کوئی جنگ نہیں ہو رہی، لیکن اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فانصرنا علی القوم الکافرین جو بتایا ہے، تو اس میں مستقبل میں جو ہونے والا ہے اس میں جو ہے اس میں نصرت کی بات کی، اور اس میں جو خاص بات ہے کہ نصرت اس چیز کو نہیں کہتے کہ کوئی دوست آئے تو آپ اس کے لیے بریانی اور طلب تیار کریں۔ نصرت کس کو کہتے ہیں؟ نصرت یہ کہ آپ کے اوپر اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو آپ اپنے دوست کی نصرت یہ ہے کہ اس دوست کو دشمن سے بچا لے جائیں اور اس کے دشمن کو مار دیں۔ یہ غلطی نصرت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب نصرت فرماتا ہے بندوں کی تو ان کے دلوں کے اندر عزم ڈال دیتا ہے اور ان کے دلوں سے دشمن کا خوف نکال دیتا ہے، اور دشمن کے دل کے اندر ان کا روب ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سے آپ جو دیکھتے ہیں غزوہ خندق میں کیا ہوا چلی اور اسی سے ان کے خیمے اڑ گئے اور وہ جو ہے وہ کر کے چلے گئے۔ تو جس چیز سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد کرنا چاہتا ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف سے قبل توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور معاف سے قبل گناہوں کو معاف فرما دے، اور معاف کے بعد رحم فرمائے، اور موت کے بعد ہمیں عذاب میں مبتلا کرے، اور موت کے بعد ہمارا حساب کرے۔ اے اللہ، دنیا میں جہاں کہیں تیرے دین کے ماننے والے تیرے دین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ ان کی نصرت فرما اور ان کا حوجہ اور ان کو وسائل عطا فرما، اور ان کے جو مقابلے میں جو ان کے دشمن ہیں اور جو تیرے دشمن ہیں، اے اللہ ان کو جو چلے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔